غازان کہاں ہو تم؟ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی بے چینی سے پکار رہی تھی، مگر غازان تو جیسے ان کی آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو اپنے سامنے بیٹھی اس بڑی محبت سے بھری خوبصورت سی گڑیا ایمل کی باتوں میں پوری طرح گم تھا، اور ایمل بھی اپنی باتوں میں یوں مگن تھی کہ اسے اپنی چاچی کی آواز سنائی ہی نہ دی۔ آخر کار وہ بوڑھی جان ہانپتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی اور آتے ہی غازان کے کان کھینچ لیے کہ کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، لیکن مجال ہے جو تمہیں کچھ سنائی دے۔ اور تم ایمل، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ بڑی ہو گئی ہو، بجائے اسے سمجھانے کے خود اس کے ساتھ باتوں میں لگ جاتی ہو۔ وہ خفگی سے بولی، چاچی کیا کرتی ہیں؟ کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ ایمل نے نرمی سے غازان کا کان چھڑواتے ہوئے اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ غازان ہلکا سا مسکرایا۔ وہ دیکھنے میں ایمل سے بالکل بھی چھوٹا نہیں لگتا تھا، بلکہ اپنی عمر کے برعکس کئی گنا زیادہ بڑا محسوس ہوتا تھا، مگر ایمل کے لیے وہ ابھی بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہی تھا۔ چاچی 2 دن بعد میری شادی ہے، پھر کہاں موقع ملے گا غازان سے بات کرنے کا، اسی لیے ہمیں باتیں کرنے دینا۔ آپ جائیں، جو بھی کام ہے وہ بعد میں کر لے گا۔ اس نے جبراً چاچی کو کمرے سے باہر نکالا اور واپس آ کر غازان کے ساتھ بیٹھ گئی، جیسے ابھی بہت ساری باتیں باقی ہوں۔ غازان خاموش بیٹھا مسکراتا اس کے چہرے کو دیکھتا، بغیر کچھ بولے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ روز اسی طرح گھنٹوں ایمل کے پاس بیٹھا رہتا، اس کی باتیں سنتا جیسے ابھی ایمل اس کی فطرت کا حصہ بن چکا ہو۔ جب جب ایمل بولتی وہ بالکل خاموش ہو جاتا، جیسے وہ اسے ٹوکے گا تو کوئی بڑا گناہ ہو جائے گا، اور ایمل کو بھی یہ بالکل پسند نہ تھا کہ جب وہ بول رہی ہو تو کوئی اسے روکے۔ وہ اپنے لاڈ اٹھوانے کی عادی تھی، اور غازان اس کے لاڈ اٹھانے کا، کہنے کو تو وہ اس سے چھوٹا تھا، مگر ایمل کی فطرت میں ایک بچپنا تھا، اور غازان ہمیشہ اسے ایک ننھی بچی کی طرح سنبھال کے رکھتا۔ ایمل کی غازان سے محبت الگ سی تھی، پاک، معصوم اور بے ریا، اور وہ اسے ہمیشہ اپنا بھائی مانتی تھی، مگر غازان کے دل میں اس کے لیے کیا تھا یہ ایمل نہیں جانتی تھی، اور وہ اپنے دل کے بھید چھپائے چپ چاپ دیکھتا رہ گیا، جبکہ ایمل کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ وہ افسردہ حالت میں بیٹھا تھا، سوچوں کا طوفان اس کے اندر موجزن تھا، وہی دشمن جاں، وہی دیوانگی محبت جس سے وہ لال تھی، جو اس کے دل و جان پر اس قدر حاوی تھی۔ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ شروع کرنے جا رہی ہے۔ یہ سوچ ہی کافی تھی کہ اس کا دماغ گھوم اٹھے۔ اس کے اندر ایسا جوش ابل رہا تھا کہ وہ چاہتا تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے۔ بچپن سے اس نے اسے چاہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے حصے میں نہیں آئی تھی، اور اب وہ کسی اور کے نام سے وابستہ ہونے جا رہی تھی۔ کیا اسے اس کی محبت نہیں دکھتی؟ کیا وہ اس کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جڑتے دیکھ کر بے بس رہ سکتی ہے؟ یہی خیال اس کے لیے موت سا تھا۔ اگر واقعی وہ کسی اور کی ہو جاتی تو وہ یقیناً پاگل ہو جاتا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ اٹھا، چابی اور موبائل اٹھایا اور آفس کی سرد فضا میں باہر نکل پڑا۔ کل اس کا نکاح تھا اور وہ اپنے دل کی مانگ پہلے ہی پوری کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ چہرے پر ایک مصنوعی سی مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ میں کیا نہیں چھپا تھا؟ اس کی بربادی زد کا سودا، خوشیوں کا خاتمہ، ٹوٹے ہوئے خواب اور داغدار کردار۔ یہ اس مسکراہٹ کی قیمت تھی، اور جو کچھ وہ آنے والے وقت میں کرنے والا تھا اس کے انجام سے وہ خوب واقف تھا۔ ایمل، کیا کر رہی ہو تم؟ جلدی سے مہندی لگوا لو، تو ابھی بہت ساری تیاریاں باقی ہیں۔ ایمل کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور بولی۔ ایمل جو موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی، وہ مسکراتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے بال باندھنے لگی۔ جی اماں، ابھی لگواتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنی دوست کو بلایا ہے، وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اچھا، تم نے غازان کو دیکھا ہے؟ ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ماں، شاید آفس میں ہوگا، اس نے جانا کہاں ہے؟ صبح سے میں نے بھی نہیں دیکھا، ویسے تو وہ ہمیشہ مجھ سے مل کر جاتا ہے، لیکن آج تو نہیں ملا۔ ایمل کے لہجے میں بھی تجسس تھا۔ وہ تو ہمیشہ اپنے چھوٹے کزن سے بے حد پیار کرتی تھی، آخر وہ اس سے 4 سال چھوٹا جو تھا، کیونکہ ایمل کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے غازان ہی اس کے دل کے سب سے قریب تھا۔ وہ اسے اپنے بھائی کی طرح چاہتی تھی، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ یہ چھوٹا سا غازان اس کے لیے سب کچھ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود بات کرتی ہوں اس سے، کل سے کہہ رہی ہوں کہ ڈیکوریشن کروا لے، مگر مجال ہے جو اس لڑکے نے کوئی کام کیا ہو، پتہ نہیں کن سوچوں میں گم رہتا ہے۔ صوبیہ بیگم خفگی سے بولی۔ اماں، میری شادی ہونے والی ہے نا، شاید اسی بات کو لے کر پریشان ہے، اور ویسے بھی سارا کام تو وہ کروا چکا ہے۔ رہی بات گمسم ہونے کی، تو وہ اس لیے کہ میں اس سے دور ہونے والی ہوں، ایمل نے سوچتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔
ہاں یہ بات تو ہے، صرف آج کا دن تم ہمارے پاس ہو، کل تم بھی ہمیں چھوڑ کر کسی اور کے گھر کی ہو جاؤ گی، پرائی بن جاؤ گی۔ انہوں نے سرد آ بھری اور ایمل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایمل ان کے سینے سے لگ گئی اور ہلکا سا مسکرا کر بولی، اماں آپ جب بلائیں گی میں آ جایا کروں گی، ویسے بھی میرا سارا وقت تو کام میں ہی گزرتا ہے، صبح جاتی ہوں، رات ہوتی ہے تو آتی ہوں، اور تب بھی آپ سو رہی ہوتی ہیں۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ کی بیٹی نے رات کو بھی کھرانا بند کر دیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ یہ ایمل کی فطرت کے خلاف تھا۔ وہ عام طور پر سنجیدہ اور کم گو رہتی تھی، اپنی محبت اور احساسات کبھی ظاہر نہیں کرتی تھی، مگر وہ آج اپنی ماں کے اتنے قریب بیٹھی مسکرا بھی رہی تھی اور ان کا حوصلہ بھی بڑھا رہی تھی۔ آنے والے وقت سے بے خبر شاید آج وہ پہلی اور آخری بار سچی خوشی میں ملبوس تھی۔ کیا قیامت اس پر ٹوٹنے والی تھی وہ تو اس سے بالکل بے خبر تھی۔ اچھا چلیں اماں، جلدی جائیں اور بھائی سے کہیں کہ میری مہندی کا سوٹ لے آئیں، میں ایک بار پہن کر دیکھ لوں۔ آپ جانتی ہیں نا میرے ڈریسر کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل ہی آتا ہے۔ وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی عمر سے کم لگتی تھی، دبلی پتلی گوری رنگت والی، گھنے سیاہ بال اور بڑی بڑی ہیزل براؤن آنکھیں۔ اپنے نازک حسن اور معصوم چہرے کے باعث وہ ہمیشہ اپنی شادی سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی تھی، مگر اس بار جب اس کے باپ نے اسے سختی سے کہا تو پھر وہ خاموشی سے راضی ہو گئی۔ شاید قسمت بھی یہی چاہتی تھی۔ ایمل اور جواد کی شادی ایک ارینج میرج تھی۔ ایمل نے اپنی پوری زندگی اپنے مستقبل کو سنوارنے اور اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جواد کیسا انسان ہے، مگر اسے اپنے والدین کے انتخاب پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ یقین رکھتی تھی کہ اس کے رب نے اس کے لیے کچھ بہترین ہی سوچا ہوگا، تبھی تو جواد اس کی زندگی میں آیا تھا۔ وہ مطمئن اور پرسکون تھی۔ مسکراتے ہوئے جب وہ واش روم میں گئی تو پیچھے اس کی ماں اس کے نصیبوں کی خوشیوں اور بھلائی کے لیے دل سے دعا کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ مہمانوں کی آوازیں، سجی ہوئی لائٹیں اور خوشیوں کا شور ماحول کو پرسرور بنا رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ سب لوگ اسے پہچانتے تھے، اس لیے کسی نے بھی اسے روکا نہیں۔ وہ سیدھا اس شخص کے کمرے میں جا پہنچا جس سے وہ ملنے آیا تھا۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بلند آواز میں سلام کیا۔ جواد جو موبائل میں مشغول تھا اچانک چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ارے غازان، وعلیکم السلام، آؤ آؤ۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ غازان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی، مگر نہ جانے کیوں جواد کو وہ مسکراہٹ کچھ پھیکی سی لگی۔ ایسا نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ کھلے دل سے مسکرانے والا شوخ مزاج اور زندگی سے بھرپور لڑکا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک رعب ضرور تھا، مگر اس کا اخلاق اور نرم طبیعت اس رعب کو ہمیشہ محبت میں بدل دیتی تھی۔ خاموش اور سنجیدہ دکھنے والا غازان جب بولتا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ جس طرح ایمل کو غازان بے حد عزیز تھا، اسی طرح جواد کے دل میں بھی اس کے لیے خاص نرم گوشہ تھا۔ ایک تو جواد غازان کا استاد رہ چکا تھا اور دوسرا رشتہ ایمل کے ذریعے مزید مضبوط ہو گیا۔ ایمل کے غازان کے لیے حقیقی پیار اور بے لوث لگاؤ کو دیکھ کر جواد سمجھ گیا کہ ایمل کو اپنا یہ کزن بے حد عزیز ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایمل اور غازان کے درمیان بھائی بہن کے رشتے کے سوا اور کوئی جذبہ نہیں، اس لیے کبھی بھی اس کے دل و دماغ میں کوئی غلط خیال نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر جواد کے ساتھ گزارنے کے بعد غازان جواد سے اجازت لیے وہاں سے چلا گیا۔ جواد کے لاکھ کہنے پر بھی وہ نہ رکا، نہ جانے کیوں وہ اتنی جلدی گھر واپس چلا گیا تھا۔ پہلے تو جب وہ آتا تو گھنٹوں گھنٹوں وہ جواد کے ساتھ وقت گزارتا تھا، لیکن آج جب وہ آیا تو وہ کچھ وقت اس کے ساتھ بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ جواد کو یہ عجیب لگا تھا، لیکن وہ اس کی تھکاوٹ کا احساس کرتے خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ گھر میں شادی ہونے کے باعث بہت زیادہ بزی رہنے لگا ہے وہ۔ اور ایمل نے بھی بتایا تھا کہ غازان نے بہت سی تیاریاں کی ہیں، جس کی وجہ سے وہ راتوں کو سوتا بھی نہیں ہے، اسی لیے جواد نے فی الحال کچھ نہ کہنا ہی مناسب سمجھا۔ غازان کمرے سے نکلا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ آنکھوں پر شیشے لگائے مغرور چال چلتا گھر میں داخل ہوا، وہی مغرور شیر سی چال چلتا۔ وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہاں موجود نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور چاہت کی تھی کہ یہ انسان بس ایک نظر انہیں دیکھ لے اور وہ اس پر دل و جان سے مر مٹے، لیکن اس نے کسی کی بھی طرف ایک نظر نہ ڈالی۔ وہ بس گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ غازان کے جانے کے بعد جواد کو صوفے پر ایک USB رکھی نظر آئی۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے سے باہر آیا، لیکن غازان تو جا چکا تھا۔ جواد اس USB کو دیکھتا واپس کمرے میں بند ہو گیا۔ رات میں دھوم دھام سے ایمل کی مہندی کی گئی، لیکن ایمل کچھ اداس ڈری ڈری سی تھی، کیونکہ جواد جو ایک پل بھی اس سے بات کیے بغیر نہ رہتا تھا،
اس نے ایمل کو ایک میسج تک کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پہلے وہ روز اس سے ویڈیو کال تصویروں کی خواہش کیا کرتا، اور آج وہ اس کے لیے تیار ہو کر اس کے لیے سج دھج کر بیٹھی تھی تو ایک دفعہ بھی ایمل سے نہ اس نے تصویر مانگی اور نہ ہی ویڈیو کال کے لیے کہا۔ ایمل کو لگا کہ شاید وہ مشغول ہوگا، جس طریقے سے وہ مشغول تھی اسی لیے اس نے اس سے رابطہ نہ کیا، لیکن رات دیر تک مہندی ہونے کے باوجود وہ بہت تھک چکی تھی اور پھر بیڈ پہ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ وہ کافی پرسکون تھی کہ کل جواد کے پاس ہی جانا ہے تو وہ اسے بدلہ لینے کا سوچ چکی تھی۔ اللہ اللہ کر کے نکاح کے دن بھی آن پہنچا۔ وہ تیار ہوئی اسٹیج پر بیٹھی تھی، ان دو آنکھوں کا مرکوز وہ دشمن جاں ہی تھا۔ اسے وہ اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے جذبات اس پر عیاں نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک ہی بارات آنے کا شور گونجا، خوش دلی سے ان کا استقبال کیا گیا، دھوم دھام سے ناچتے گاتے وہ لوگ ہال میں داخل ہو گئے۔ غازان مسکرایا اور جواد کے سینے سے لگا، لیکن جواد نے پہلے کی طرح خوش دلی سے غازان کو اپنے سینے سے بالکل نہ لگایا۔ غازان کو اس کا یہ رویہ بہت عجیب لگا کہ آخر جواد نے یہ حرکت کیوں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جواد کے لیے تو غازان بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جتنی محبت اسے ایمل سے ملی تھی، جتنا ایمل اس کا خیال رکھتی تھی، اتنی ہی محبت ایمل سے جڑنے والے اس انسان سے غازان کو ہو چکی تھی۔ جواد کو لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ اب دونوں کے درمیان صرف ایک باریک پردے کا ہی فاصلہ تھا اور کچھ ہی پل میں وہ ایک دوسرے کے نام ہونے والے تھے۔ ایمل بے حد خوش تھی، اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی، لیکن وہ اس سے بے خبر تھی کہ یہ مسکراہٹ چند ہی پل میں اس کے چہرے سے چھین جانے والی تھی۔ جو سپنے وہ سجائے بیٹھی تھی، جو خواہشات اس نے سوچ رکھی تھی، وہ پل میں ہی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ جس باپ کی عزت کے لیے اس نے شادی کے لیے ہاں کی تھی، اس باپ کی عزت سامنے بیٹھا شخص رد کر جانے والا ہے۔ وہ تو بے خبر تھی ہر چیز سے، وہ پل پل ایک نیا سپنا سجا رہی تھی۔ دل کی رفتار اس حد تک تیز تھی کہ مانو کہ دل پسلیوں کا جال توڑ کر باہر آ جائے گا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں، ایمل کے والد نے کہا تو جواد کے چہرے پر ایک شفاق مسکراہٹ آئی۔ میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ جواد کے کہنے کی دیر تھی کہ ایمل کو لگا کہ جیسے محاورتاً نہیں، یقیناً اس کے سر پہ چھت آن پڑی ہو، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ ایمل کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہی حال ایمل کے باپ کا تھا۔ وہ تو ساکت کھڑے جواد کو دیکھ رہے تھے، جو چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ لیے ایمل کو دیکھ کر اتنے شفاق جملے کہہ گیا تھا جیسے وہ عام سی بات ہو۔ کیا اسے اندازہ نہ تھا کہ اس نے یہ کیا کہا ہے؟ کیا اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ ایمل کی عزت کو رد کر رہا ہے، اس کے باپ کی عزت کو رد کر رہا ہے، اس کے باپ کی کمائی سالوں کی عزت کو پامال کرنے پر تلا ہے؟ شفیق صاحب تو کرسی کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ صوبیہ بیگم بھی اپنے شوہر کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ وہاں کسی بھی فرد میں ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ بول سکے۔ آخر کیا ہی بولتے، وہ لڑکے والے تھے، اگر ذرا سا بھی سخت جملہ ان کے منہ سے نکلتا ان کی بیٹی کی زندگی خراب ہو جاتی۔ شفیق صاحب تو اپنا سانس باندھ کے یوں کھڑے تھے کہ وہ سانس ہی تب لیں گے جب جواد کہہ دے گا کہ یہ بات جھوٹ ہے، مذاق ہے، وہ ایمل کو یہاں سے لینے کے لیے آیا ہے اور وہ بیاہ کر لے کر ہی جائے گا۔ ایمل تو حیرت زدہ نظروں سے جواد کو دیکھ رہی تھی۔ ہر کسی کی نظروں کا مرکز صرف وہ انسان تھا جو دلہا بنے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ سجائے ایمل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جواد، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وقت مذاق کا نہیں ہے۔ دبی دبی ایمل کی آواز حال میں گونجی۔ اس کی آواز میں درد اور ڈر صاف نمایاں تھا۔ باپ کی عزت کھو جانے کا ڈر، اپنے سپنے ٹوٹ جانے کا ڈر، اپنی خواہشات ادھوری رہ جانے کا ڈر۔ بے شک ان دونوں میں محبت نہ تھی، لیکن بیٹھتے وقت کے ساتھ وہ جواد سے جڑنے لگی تھی، اسے اپنا ماننے لگی تھی، اس کے ساتھ سپنے سجانے لگی تھی، اس کی خواہش کرنے لگی تھی۔ لیکن اب سامنے بیٹھے شخص کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ تم نے وہ سب کرنے سے پہلے سوچا جب تم کسی اور کے ساتھ تھی؟ الفاظ تھے یا سیسا؟ ایمل کو یوں لگا کہ اس کے کان میں گرم سیسا ہی انڈیلا جا رہا ہو۔ اس کا دل کیا کہ وہ چیخے، وہ آنکھیں بند کر کے بار بار کھول رہی تھی۔ اس حقیقت کو سپنا سمجھتی اسے جھٹلا رہی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ اس سپنے سے باہر آ جائے، لیکن وہ سپنا نہ تھا، وہ تو حقیقت تھی۔ وہ جواد ہی تھا جو اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنے درمیان موجود باریک پردے کو نوچ کر زمین پر پھینکتی اس کی طرف بڑھی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہی جو تم نے سنا۔ جو لڑکی کسی اور کے ساتھ تعلقات بنا سکتی ہے، میں اس لڑکی سے تو ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ وہ صفائی سے بولتا اس سے 2 قدم پیچھے ہوا، گویا ایمل کوئی اچھوت چیز ہو اور اس کے چھونے سے وہ گندا ہو جائے گا۔ ایمل نے 2 قدم پیچھے کیے اور نفی میں سر ہلایا۔ آپ ایسے کیسے مجھ پر اتنا گھنونا الزام لگا سکتے ہیں کہ آپ نے خود مجھے کسی انسان کے ساتھ دیکھا ہے؟
وہ چیخی تھی۔ غصے کی زیادتی سے اس کا چہرہ آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ اچھا، تو مطلب تم چاہتی تھی کہ میں تمہیں خود اس انسان کے ساتھ دیکھوں اور پھر اس شادی کے لیے انکار کروں؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہی نہیں تھی تو یہ سب کچھ ڈرامہ کیوں کیا آپ نے؟ بارات لے کر کیوں آئے پھر ادھر؟ وہ نیم پاگل ہوتی دھاڑی۔ آواز نیچی رکھو۔ یہاں آنے کا مقصد صرف یہ تھا تاکہ تمہاری بدنامی ہو، تمہاری بھی برابر کی بدنامی ہو۔ اگر میں گھر پہ رہ کر ہی تمہیں رشتے سے انکار کر دیتا تو جو میرے رشتہ دار کھڑے نظر آ رہے ہیں نا، پھر وہ مجھے ہی قصوروار سمجھتے۔ اور دوسری بات، سب کو حقیقت بتا دینے کے بعد آج ہی میرا نکاح ہوگا میری کزن سے۔ وہ ہنستا اس کا مذاق اڑا کر بولا۔ ایمل کو پل میں اس شخص سے نفرت ہوئی جس نے ایک غلط فہمی کے بل بوتے پر اس پہ الزام لگا دیا تھا، اور دوسرا وہ اس کا تماشا بنانے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی کو اور اس کی عزت کو روندنے پر اتر آیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی ایمل سے پوچھنا گوارا نہ کیا، سیدھا اس پر الزام لگا رہا تھا۔ ایمل منہ موڑ گئی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اس شخص کی شکل بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جواد ساکت کھڑے اس کے ماں باپ کو اور ایمل کو روتا چھوڑ وہاں سے نیچے اتر گیا۔ ایمل نے بھی ایک دفعہ اسے نہ پکارا۔ وہ انسان پل میں ہی اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ جو شخص اپنی ہونے والی بیوی پر یقین نہیں کر سکتا، آخر کیسے وہ اس شخص کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس کی منتیں کر سکتی تھی، اس کے آگے اپنا آپ بچھا سکتی تھی؟ جس شخص نے ایک دفعہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش ہی نہ کی اور اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، آگے چل کر زندگی میں بھی اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو یقیناً وہ یہی کرتا۔ شفیق صاحب کرسی پر بیٹھے رونے لگے۔ ایمل کی ماں اپنی بیٹی کو ترہم امیز نظروں سے دیکھتی آنسو بہانے لگی۔ وہ ایمل کی طرف بڑھی اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ایمل اپنی ماں کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اماں، میں نہیں جانتی کس شخص کے ساتھ جوڑ کر مجھے گندا کر دیا، لیکن میرا یقین کریں کہ میں ایسی نہیں ہوں جیسا اس نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ مہمان اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ مہمان وہیں کھڑے بس اس بدنصیب لڑکی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ شفیق صاحب وہاں سے اٹھے اور برائڈل روم کی طرف بڑھ گئے۔ شفیق صاحب کے چھوٹے بھائی محمد کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو ان کے پیچھے لپکے۔ چھوٹی سی کھڑکی کھول کر دیکھا تو وہاں موجود چادر کو پنکھے کے ساتھ باندھ چکے تھے۔ محمد صاحب تڑپ اٹھے کیونکہ شفیق صاحب کو یہ حرکت کرتے دیکھ کر ان کی بھی سانسیں بند ہونے لگی۔ بھائی، ایسا مت کریں بھائی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ کو اپنے بھائی کا واسطہ ہے، رحم کریں مجھ پر۔ ماں باپ تو پہلے ہی جا چکے ہیں کہ آخری سایہ میرے سر سے نہ چھینے۔ بھائی، میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ محمد صاحب کے تڑپ کر کہنے پر سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایمل اپنی ماں کے ساتھ اس کمرے کی طرف بھاگی۔ غازان بھی اس کمرے کی طرف بھاگا۔ اپنے باپ کو پیچھے کرتے کھڑکی سے سامنے نظر آنے والا منظر دیکھ غازان کو یوں لگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ خود کو زمین میں دھنستا محسوس کر رہا تھا۔ یہ تایا غازان کو بے حد عزیز تھے۔ آہستہ آہستہ سارے لوگ اس کمرے کے باہر جمع ہو گئے۔ کچھ تو جا چکے تھے، گنے چنے ان کے گھر کے افراد ہی بس اب وہاں تھے۔ اس سے پہلے کہ شفیق صاحب کچھ غلط کر بیٹھتے، غازان کمرے کا دروازہ توڑتا کمرے میں داخل ہوا اور اپنے چاچا کو پکڑ لیا۔ چھوڑ دو غازان، مجھے چھوڑ دو، وہ روتے ہوئے بولے تھے۔ کیا آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے بھائی، جو آپ یہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ محمد صاحب اپنے بھائی کے قدموں میں بیٹھتے روتے ہوئے بولے۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی ایسی نہیں ہے، لیکن جو وہ الزام اس پر لگا کر گیا ہے، جو داغ وہ اس پر لگا کر گیا ہے، اس کے بعد میری بیٹی یوں ہی میرے در پہ بیٹھی رہ جائے گی اور میں اسے پل پل مرتے نہیں دیکھ سکتا، وہ روتے ہوئے بولے۔ دروازے پر کھڑی ایمل ان کی بات سن کر منہ جھکا گئی۔ آخر کیا ہی وہ اپنے باپ کو تسلی دیتی۔ صحیح تو کہہ رہے تھے، ایک بیٹی پر جھوٹا ہی صحیح اگر الزام لگ جائے تو وہ لڑکی ساری زندگی ماں باپ کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھائی؟ میں ہوں نا، میرا غازان کرے گا ایمل سے شادی۔ محمد صاحب کا کہنا تھا کہ ایمل کو یوں لگا کہ محاورتاً نہیں، یقیناً اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی ہے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ چیخی، نہیں نہیں بابا، نہیں چاچا، آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ غازان تو چھوٹا ہے مجھ سے، آپ ایسے نہ کریں، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں اپنا آپ سنبھال لوں گی، میں واپس کبھی ان لوگوں کو شادی کا بھی نہ کہوں گی اور میں آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی، لیکن ایسا ظلم نہ کریں مجھ پہ۔ وہ چھوٹا ہے مجھ سے، میں اس کی زندگی خراب نہیں کر سکتی اور میں تو اسے اپنا بھائی مانتی ہوں، میں ایسے روز مروں گی غازان سے شادی کر کے، وہ منت کرتے بولی تھی۔ غازان ان کی ماں صوبیہ بیگم کو سنبھالے اپنے سینے سے لگائے کھڑی رو رہی تھی۔ محمد صاحب کی بات سے انہیں بھی کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ مشکل وقت میں شفیق صاحب نے انہیں سنبھالا تھا۔ اب مشکل وقت میں وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتی تھیں؟
اس لیے وہ کچھ نہ بولی۔ غازان تو بالکل ساکت کھڑا بے یقین نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا اس کی خواہش اتنی جلدی پوری ہونے والی تھی؟ کل وہ جو ایک USB جواد کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا، جس میں ایمل اور اس کے آفس کو لیگ کی تصویریں اس طریقے سے لی گئی تھیں جیسے ان کے درمیان کوئی گہرا تعلق ہو۔ جواد نے اس USB کا ذکر ہی نہ کیا تھا، لیکن غازان کو امید نہ تھی کہ اتنی جلدی اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ وہ روتی تڑپتی اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھی انہیں منع کر رہی تھی، لیکن اس کا باپ تو گہری سوچ میں گم تھا۔ بیٹا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے باپ کا یہ سر اٹھا رہے تو تم کر لو غازان سے شادی، ورنہ پھر تم اس باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ شفیق صاحب کی بات ہی پگھلا ہوا سیسا تھی۔ ایمل کو اپنے کان سن ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اٹھی اور نفی میں سر ہلاتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ روڈ پر موجود لوگ اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو دلہن بنی سڑکوں پر بھاگتی نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی اپنی بے بسی پر، اپنی بدقسمتی پر۔ جس کے لیے وہ تیار ہوئی تھی وہ شخص تو اسے یوں چھوڑ گیا تھا، جس کی اس نے خواہش کی تھی وہی اس کی خواہشات کو روند گیا تھا، اس کے سپنے توڑ گیا تھا۔ سب لوگوں کی نظر کا مرکز وہی ایک نیم پاگل ہوتی دلہن تھی جو سڑکوں پر گرتی پڑتی بھاگتی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ غازان ساکت کھڑا بس ایمل کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ایمل کو باہر بھاگتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ اسے پتا تھا کہ یہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ وہ تو ایمل کو چاہتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اسے اپنی دسترس میں لینا چاہتا تھا، لیکن ایمل کا یوں چلے جانا غازان کو تو ایک دم پریشان کر گیا۔ وہ پاگل ہوتا بغیر گاڑی کے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ لوگوں سے پوچھتا اس کے پیچھے بھاگتا کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ غازان کو لگ رہا تھا کہ اگر ایک پل اور ایمل اس کے سامنے نہ آئی تو وہ مر جائے گا۔ وہ اپنا سینہ مسلتا سانس بحال کرنے کی کوشش کرتا، پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس راستے پر بھاگ رہا تھا جس راستے پر ایمل بھاگی تھی۔ غازان کے سانس میں سانس تب آیا جب وہ ایمل کو پوچھتے پوچھتے اپنے گھر تک ہی آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ایمل کھلے خیالات کی لڑکی ہے، وہ کبھی خودکشی جیسا قدم نہ اٹھائے گی۔ وہ گھر میں داخل ہوا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے آنکھیں موند گیا۔ ایمل کے کمرے سے مسلسل چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ غازان چاہتا تھا کہ وہ اپنے اندر کا غبار آج ہی نکال دے تاکہ آنے والے وقت میں اسے فیصلہ کرنے کے لیے آسانی ہو۔ تھوڑی دیر میں گھر کے سب بزرگ گھر میں داخل ہوئے۔ شفیق صاحب کی تو حالت کچھ خراب تھی۔ غازان نے ڈاکٹر کو بلایا اور تھوڑی دیر میں ڈاکٹر انہیں چیک کر کے جا چکا تھا۔ ڈاکٹر نے خاص تلقین کی کہ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ دی جائے۔ غازان ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ آپ فکر نہ کریں تایا، میں ایمل سے شادی کروں گا۔ اگر وہ نہیں مانتی تب بھی ایک دفعہ میں خود ایمل سے بات کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ مان جائے گی، غازان نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پہلے تو شفیق صاحب کو پریشانی ہوئی تھی کہ اگر غازان نہ مانا تو ان کی بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی، لیکن غازان کو راضی دیکھ وہ کافی دیر تک پرسکون تھے۔ غازان صبح ایمل سے بات کرنے کا سوچ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور سگریٹ پھونکنے لگا۔ غازان کو اب بھی جواد پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر ایسے کیسے وہ اس پر اتنے سنگین الزامات لگا سکتا تھا؟ بے شک یہ غازان کا کیا دھرا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی ایمل سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر ایک جی میل کیا۔ وہ کافی پرسکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خبر مقابل کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کافی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ وہ ایمل سے دور ہو چکا، اور ایک پل کو اسے افسوس بھی ہوا تھا۔ کل جب اس نے وہ تصویر دیکھی، پہلے تو وہ USB نہ دیکھنے والا تھا، لیکن پھر غازان اور ان کے درمیان کچھ چھپا نہ تھا۔ یہ سوچ کر اس نے USB دیکھ ہی ڈالی اور اس میں موجود تصاویر کو دیکھ کر وہ بھڑک اٹھا۔ غازان سے پوچھا تو غازان صاف کہہ گیا کہ وہ تو کوئی USB لے کر آیا ہی نہیں تھا، اور اس وقت جواد کے ذہن میں سوائے عمل کے دھوکے کے کچھ بھی نہیں چل رہا تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ اسے اب بس ایمل قصوروار لگ رہی تھی۔ جواد اپنے خیالات چھٹکتا بیڈ کی طرف بڑھا ہی تھا، اسے ایک جی میل ریسیو ہوئی۔ جواد بغیر وقت ضائع کیے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا۔ جواد کے لیے اس کا کام اس کی فرسٹ ڈیوٹی رہا تھا، اس لیے وہ میل چیک کرنے کے لیے لیپ ٹاپ تھام چکا تھا، لیکن میل دیکھ کر جواد کی حالت غیر ہوئی۔ کیا نہیں؟ وہ چیخا تھا۔ اس کی چیخ سن کر اس کی کزن منشا اس کی طرف بڑھی۔ جواد، کیا ہوا؟ اس کی ڈری سہمی فکرمند آواز سن کر جواد نے اس کی طرف دیکھا۔ جواد نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور خود کو پرسکون کرنے لگا۔ وہ ایک غلطی کر چکا تھا اور وہ آنے والی زندگی میں ایک اور غلطی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ بات یہی ختم کر کے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا سوچ چکا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ ایمل جیسی لڑکی کھو کر وہ ساری زندگی پچھتائے گا۔ غازان صبح اٹھتے ہی ایمل کو کمرے میں لے گیا۔ وہ ساری تیاری کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایمل کو منا بھی لے گا۔ وہ کمرے میں گیا تھا۔ اس کی بکھری بکھری حالت دیکھ
غازان کو تکلیف ہوئی، وہ لب بھینج کر اس کی طرف بڑھا۔ ایمل چلے، ہمارا نکاح ہے آج۔ ایمل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ وہ خود سے 4 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، جبکہ کل رات کا منظر اس کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر سے مرچیں بھرنے کو کافی تھا۔ ساری رات وہ ایک پل کو نہ سوئی۔ ایسی صورتحال میں بھلا اسے نیند آتی بھی کیسے؟ صبح کی کسی پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ شاید بے تحاشا رونے کی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں کو مزید اذیت میں مبتلا نہیں رکھ پائی تھی، اور روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو اس کی آنکھیں بے تحاشا رو چکنے کے باعث درد کر رہی تھیں۔ آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے۔ کل رات جو منظر اس نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا، اس منظر نے ایمل کی تمام تر خوشیاں ایک جھٹکے میں نوچ ڈالی تھی۔ یہ کیا بکواس کیے جا رہے ہو تم؟ وہ اپنے سے 4 سال چھوٹے غازان پر چیخ رہی تھی۔ وہ بات اس نے کہی تھی، وہ اسے کئی لمحے تک ساکت کرنے کو کافی تھی، لیکن ہوش میں آتے ہی وہ غازان پر جھپٹ پڑی۔ اس نے الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ سامنے کھڑے مضبوط اعصاب کے مالک غازان خان کے منہ پر دے مارا، جبکہ وہ نہایت ہی ضبط سے دونوں ہاتھوں کو پشت پہ باندھے سر جھکائے احتراماً کھڑا تھا۔ جو کچھ وہ کہہ چکا تھا اس کے بعد اس کا اتنا شدید رد عمل بالکل متوقع تھا، اور وہ اس سب کی تیاری کر کے آیا تھا۔ وہ کہنے کو تو ایمل سے 4 سال چھوٹا تھا، لیکن دیکھنے میں وہ ایک مضبوط توانا وجود کا مالک تھا۔ چوڑا سینہ تھا، شہد رنگ آنکھیں، بال بھی خوبصورت مقناطیسی آنکھیں، جو کسی کو بھی اس مغرور شہزادے کا اسیر کرنے کو کافی تھی۔ اس کی عمر اس وقت محض 22 سال تھی، لیکن مسلسل ورزش کرنے کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ ایمل نہیں، میں کہہ چکا ہوں، جو فیصلے بڑے کر چکے ہیں میں اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ آپ کو مجھ سے کسی حال میں بھی نکاح کرنا ہی ہوگا۔ وہ ضبط کرتا ٹھہر کر بولا۔ وہ نرمی سے ایمل کا ہاتھ پکڑتا کمرے سے باہر نکلا اور اس کے باپ کے کمرے میں لے گیا، جہاں اس کے باپ کے ہاتھوں میں ڈرپ لگی تھی۔ وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ وہ تڑپ کر اپنے بابا کی طرف بڑھی۔ اس نے ایک دفعہ مڑ کر اپنے باپ کا حال پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس حال میں تھے۔ انہیں دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں بابا؟ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں آپ کے سر پہ بوجھ نہیں بنوں گی۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر بولی، بیٹا اگر تم چاہتی ہو تمہارا باپ زندہ رہے، خودکشی نہ کرے، تو جو کہہ رہا ہوں وہ کر لو غازان سے نکاح۔ تم کیوں خود کی اور میری دشمن بنی بیٹھی ہو؟ میں تو سہ لوں گا، بوڑھی جان ہوں، گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گا، لیکن تمہارا کیا؟ تمہاری آگے پوری زندگی پڑی ہے، میری بچی۔ ان کے کہنے پر ایمل تڑپ اٹھی۔ بابا زبردستی نہ کرے میرے ساتھ، وہ بھی تڑپ کر بولی۔ بیٹا میں زبردستی نہیں کر رہا، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہاری خوشی چاہتا ہوں، اس لیے تمہارے آگے منت کر رہا ہوں کہ خدا را اس سے نکاح کر لو اور اپنے اس بوڑھے باپ پہ ترس کھاؤ۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے بابا کا سر فخر سے یوں ہی بلند رہے تو کر لو نکاح۔ ان کے کہنے پر ایمل خاموشی سے منہ جھکائے رونے لگی۔ غازان نکاح خواہ کو لے کر آؤ، شفیق صاحب نے کہا، لیکن ایمل کچھ بھی نہ بولی۔ غازان خاموشی سے کمرے سے باہر گیا اور تھوڑی ہی دیر میں نکاح کے لوگ بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ محمد صاحب، فوزیہ اور صوبیہ بیگم بھی پیچھے ہی تھے۔ ایمل کی ماں کی بھی حالت ان کے شوہر سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ وہ بھی پوری رات بیٹھی روتی رہی، اپنی بیٹی کے نصیب کی دعا کرتی رہی، اس کی خوشحال زندگی مانگتی رہی۔ آنکھوں کے پپوٹے ان کے بھی سوج چکے تھے۔ اپنی ماں اور باپ کی اس حالت کی ذمہ دار وہی تھی۔ چند ہی پل میں اس کے نام کے ساتھ غازان کا نام جڑ چکا تھا، اور اس احساس، اس خوشی کے تحت غازان ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اسے یقین نہ آیا کہ ایمل اس کی ہو چکی ہے، جسے اس نے بے تحاشا چاہا تھا، جو اس کی بے تحاشا محبت تھی، وہ اس کی ہو چکی تھی۔ حالانکہ اس نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، لیکن وہ محبت میں سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھا۔ جو اس کے دل میں آیا اس نے کیا۔ ایمل کو پانے کے لیے جو وہ کر سکتا تھا اس نے وہ سب کچھ کر دیا۔ نہ اس نے کوئی لحاظ رکھا اور نہ ہی کوئی حدود۔ وہ ایمل کو پانا چاہتا تھا اور پھر غازان نے اسے پا لیا۔ وہ بس اپنے باپ کے پاس بیٹھی ان سے ہی باتیں کرتی رہی تھی۔ سادگی سے ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ صوبیہ بیگم تو کافی حد تک پرسکون تھی کہ ان کی بیٹی ان کے گھر میں ہی رہ گئی۔ وہیں فوزیہ بیگم بھی بے حد خوش تھی ایمل جیسی بہو پا کر۔ انہیں اپنی یہ بھتیجی بے حد عزیز تھی۔ ایمل نے کبھی اپنی ماں اور اپنی چاچی میں فرق ہی نہ رکھا تھا۔ وہ انہیں اپنی ماں جیسی محبت کرتی تھی، تو فوزیہ بیگم بھی انہیں اپنی بیٹی جیسی محبت کیا کرتی۔ لیکن اللہ جانے آنے والے وقت اب کیا کرنے والا تھا۔ ایمل کا رویہ باقی گھر والوں کے ساتھ تو ویسا ہی تھا۔ غازان کو لگا تھا کہ شاید وہ اسے جلدی قبول کر لے گی۔ وہ تو اب آنے والے وقت کا سوچ کر ہی پرسکون تھا۔ ایمل بیٹا، اب کافی رات ہو چکی ہے، جاؤ اب۔ ایمل کو وہیں اپنے پاس بیٹھے دیکھ شفیق صاحب نے کہا، بابا تھوڑی دیر اور آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہوں نا۔ ایمل نے کہا تو صوبیہ بیگم تھوڑا سختی سے بولی، بیٹا اب تمہیں غازان کے کمرے میں جانا چاہیے۔ ماں کیوں؟ غازان کے کمرے میں کیوں؟
میں اپنے ہی کمرے میں رہوں گی۔ ایمل کا اس طریقے سے تڑک لہجے میں بات کرنا صوبیہ بیگم کو سخت ناگوار گزرا۔ شاید تم بھول چکی ہو کہ تم نے سب کے سامنے اسے قبول کیا ہے اور تمہیں اب اسی کے پاس رہنا ہے۔ سادگی سے اس لیے ہم نے نکاح کیا تاکہ واپسی پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اور یہ تمہاری خواہش تھی کہ رخصتی والا جھنجٹ کیا ہی نہ جائے، اس لیے خاموشی سے سادگی سے تم لوگوں کو ہم نے نکاح میں باندھ دیا۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ رخصتی ویسے ہی دھوم دھام سے ہو تو ٹھیک ہے، پھر کل ہی ہم تمہاری رخصتی کروا دیں گے، صوبیہ بیگم اسے کہتی اٹھی، اور وہ بغیر ایمل کی سنے کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے میں آئیں تو ان کا چہرہ پرسکون تھا۔ ماں کہاں گئی تھی آپ؟ ایمل اٹھ کر اپنی ماں کے پاس آئی۔ وہی جو تم چاہتی ہو، تم اس طریقے سے غازان کے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تو بھائی کو بولنے گئی تھی کہ رخصتی کی تیاری کرے، کل ہی ایمل کو رخصت کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی بیٹی سے سختی سے بات نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزور پڑی تو ایمل اپنی ہر ضد پوری کر لے گی۔ شفیق صاحب بھی خاموش ہو گئے۔ ماں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی تو جانا تھا، میں صرف تھوڑا وقت چاہتی تھی۔ اور کتنا وقت بولوں؟ 26 کی ہو گئی ہو، اور کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ صوبیہ بیگم کا لہجہ نرم ہوا تھا۔ ماں، وہ مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے، وہ نرم لہجے میں بولی۔ تو کیا ہوا؟ دیکھنے میں وہ تم سے کئی سال بڑا لگتا ہے۔ جو بھی اسے دیکھ لے یقین ہی نہیں کر پاتا کہ اس کی عمر 22 سال ہے۔ کوئی بھی دیکھے تو وہ صرف یہی دیکھتا ہے، یہی کہتا ہے کہ 30 یا 30 سے اوپر کی عمر کا ہے۔ وہ لوگوں کا نظریہ اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ ماں، دیکھنے میں اور ہونے میں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نا۔ ایمل، تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بھی جا کر آرام کرو۔ وہ نرمی سے اس کے گال تھپ تھپا کر بولی۔ ایمل مجبوراً اپنے باپ کی طبیعت کا احساس کرتی کمرے سے ہی نکل گئی۔ یہ خیال ایمل کو پل پل مار رہا تھا کہ وہ اپنے سے 4 سال چھوٹے انسان سے شادی کر چکی ہے۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کی ہتھیلیاں نم پڑنے لگیں۔ کل وہ پورے حق سے اس کے کمرے میں چلی جانے والی تھی۔ کیا غازان اپنا حق لے لے گا؟ نہیں نہیں، وہ چیخی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے ماتھے پر پسینے کی چند بوندیں نمودار ہوئیں۔ سانس بند ہونے لگا۔ وہ اتنی سردی میں بھی پسینے سے شرابور جسم لیے گیلری کی طرف بڑھی اور دوپٹہ وہیں پھینک کر اپنے ہاتھ پھیلائے۔ دسمبر کی یہ سرد ٹھنڈی ہوائیں بھی اس کے پسینے کو کم نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ وہیں روتی چیختی بیٹھتی چلی گئی۔ آج کی رات بھی اس کی رو کر گزرنی تھی، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ اس وقت اس کمرے میں بیٹھی تھی، آنے والے وقت کا سوچ کر ہی اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ جس کے لیے وہ ولن بن بیٹھا تھا، جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، وہ آج اس کی ہو چکی تھی۔ اگر شفیق صاحب کو کچھ ہو جاتا تو وہ یہ سوچ کر ہی افسوس کرتا کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ وہ ایمل کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ ایمل نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ غازان مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ ایمل کو بھی وقت لگے گا، لیکن وہ ایمل سے مزید خود کو دور رکھنے کے حق میں نہ تھا۔ ایمل، غازان نے پکارا تو ایمل نے بمشکل نظریں اٹھا کر غازان کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے ہمارا یہ ساز قابل قبول نہیں، لیکن اب تمہیں مجھے، میری محبت دونوں کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ غازان نے ایمل کا ہاتھ پکڑ کر ایمل کو اپنے قریب کیا اور اس کی گردن پہ اپنے لب رکھے۔ ایمل بے شک عمر میں بڑی تھی، لیکن غازان کے مضبوط توانا بازوؤں میں وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکا۔ ایمل نے غازان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو پھر غازان مزید جھکتا ہی چلا گیا اور وہ اس کے ہاتھوں کو کمر پہ پن کرتا اس کی گردن کو ایک ہاتھ سے دبوچ چکا تھا۔ ایمل کو بیڈ پہ دھکیلتا ہوا اس پہ سایہ فگن ہوا۔ غازان کے ہاتھوں کو اپنے جسم پر محسوس کرتی وہ تڑپ اٹھی۔ کمرے میں گونجتی مدھم سسکیاں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ غازان ایمل کی روح تک رسائی حاصل کر گیا ہے۔ غازان کی صبح آنکھ کھلی تو ایمل اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ کہاں وہ اسے ڈھیروں باتیں کرنے کا سوچ کر کمرے میں آیا تھا اور کہاں وہ اس لڑکی پہ ظلم کر گیا تھا۔ ایمل نیند میں بھی اس کی نظروں کی تپش خوب محسوس کر رہی تھی۔ ایمل نے غنودگی میں آنکھیں کھول کر دیکھا تو غازان کو اپنی طرف تکتے پایا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کی اور کمبل میں منہ چھپا لیا۔ کہاں وہ اسے خود سے 4 سال چھوٹا سمجھتی تھی اور رات اس شخص نے بتا دیا کہ وہ صرف نام کا ہی چھوٹا ہے۔ ایمل کی اس حرکت پہ غازان کے کمرے میں گونجنے والا کہا بے ساختہ تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی بے شرم بدتمیز انسان؟ وہ کمبل کے اندر سے ہی دھاڑی تھی۔ نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں، کیونکہ میرا حق تھا، اور دوسری بات یہ آپ کمبل سے اپنا منہ تو باہر نکالیں، ہم نے بھی اپنی نئی نویلی دلہن کا دیدار کرنا ہے۔ غازان نے ایمل کو کمبل میں لپیٹے ہی اپنے ساتھ لگایا۔ ایمل غصے سے اسے پیچھے کر چکی تھی۔ غازان نے کمبل کے اندر ہی چہرہ کیا اور پھر سے اس کے حسن میں کھو گیا، لیکن ایمل کی مزاحمت کرتے ہاتھ کو دیکھ غازان ہنس اٹھا اور الماری کی طرف بڑھا۔ تم گھٹیا ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی مجھ جیسی بڑی لڑکی کے ساتھ؟ ایمل بولتے بولتے رکی، چہرہ شرم و حیا اور غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔
مجھے شرم کیوں آئے گی؟ غازان انجان بنتے ہوئے بولا اور ایمل کے اوپر سے کمبل کھینچ گیا۔ ایمل کو دیکھ کر ایک بار پھر بے قابو ہوا۔ ایمل کی زبان تو جیسے اب تالو سے ہی چپک گئی تھی۔ غازان اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھا اور ہنستا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو گھٹیا انسان؟ وہ چیخی۔ محترمہ آپ کا شوہر، وہ ادب سے سر جھکا کر بولا۔ ایمل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ کب سے اسے اونچی آواز میں بدتمیزی سے سخت لہجے میں بات کر رہی تھی اور وہ اتنا ہی آرام سے نرمی سے اس سے بات کر رہا تھا۔ ایمل پھر کچھ نہ بولی اور وہ واش روم میں بند ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو ایمل بغیر اس کی طرف دیکھے اس سے بات کیے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ ایمل بھی واش روم سے باہر آئی تو واش روم کے دروازے کے بالکل ساتھ ہی غازان کھڑا ہوا تھا۔ ایمل نے اپنی ابرو اچکائے۔ یہ ڈریس پہن لو۔ غازان جبراً ایمل کے ہاتھ پہ ڈریس رکھ کے واپس اسے واش روم میں دھکیل گیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن غازان نے سنی ہی نہ اس کی۔ ایمل چینج کر کے باہر آئی تو وہ ویسے ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ حیرت ہوئی کہ اس کی ڈریس اور ایمل کی ڈریس کا رنگ بالکل سیم تھا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ غازان نے اسے یہ ڈریس کیوں دیا۔ غازان مسکرایا۔ اب چلیں؟ غازان نے گھڑی میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسے جاؤں گی؟ وہ گیلے بالوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا تم تیار ہو جاؤ، میں یہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ پھر صوفے پر بیٹھ کر بولا۔ ایمل کو تو اب غازان کی نظریں ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ وہ ایسے انجان بنا بیٹھا تھا کہ جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ تم باہر جاؤ۔ آخر کار وہ چڑھ کر بولی۔ کیوں، میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ وہ معصومیت کی حدیں پار کرتے بولا۔ کیوں، تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے تو معلوم نہیں، تم بتا دو۔ وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولا۔ ایمل نے اس سے کوئی بحث نہ کی اور خاموشی سے ہی وہ تیار ہونے لگی۔ وہ بھی پھر کندھے اچکاتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نیلے رنگ کی ڈریس میں اس کا جسم مزید دمک رہا تھا۔ غازان کھڑا ہوا اور ایمل کے مقابل کھڑا ہوا۔ بے حد حسین لگ رہی ہیں آپ۔ وہ محبت سے ایمل کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اپنی بات کہہ گیا۔ ایمل نے اپنی نظریں جھکا لی۔ غازان نے ایمل کے یوں نظریں جھکانے پر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ اس کے ساتھ سیڑھیاں نیچے اتر آئی۔ ان دونوں کو یوں ساتھ دیکھ کر سب گھر والوں نے ماشاءاللہ کہا۔ السلام علیکم۔ ان دونوں نے یک زبان سب سے سلام کیا۔ غازان نے آگے بڑھ کر کرسی کھینچی تو ایمل نے سوالیہ نظروں سے غازان کو دیکھا۔ غازان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنے لیے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ غازان کا یہ رویہ دیکھ صوبیہ بیگم تو بے حد خوش تھی۔ غازان نے پھر آگے ہاتھ بڑھا کر ایمل کے لیے جوس ڈالا۔ اس کی پلیٹ میں بریڈ اور آملیٹ رکھا۔ میں خود لے سکتی ہوں، ایمل نے غازان کو ٹوکا۔ ایمل کا لہجہ بے رخا تھا اور صوبیہ بیگم کو ایمل کا یہ رویہ سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے فوزیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ تو ایسے بیٹھی تھی جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ یہ کون سا طریقہ ہے ایمل بات کرنے کا؟ صوبیہ بیگم نے ایمل کو سخت لہجے میں کہا۔ میں نے انہیں ہرگز نہیں کہا ماں کہ یہ میرے لیے میرا ناشتہ پلیٹ میں نکالیں یا میرے لیے جوس ڈالیں۔ آپ کو پتا ہے میں ناشتہ خود کرتی ہوں اور اپنا ناشتہ خود ہی ڈالتی ہوں، تو پھر یہ سب کچھ کیوں؟ ایمل کا لہجہ نہ بدلا۔ غازان نے صوبیہ بیگم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اپنا خیال رکھنا۔ غازان نے نرمی سے ایمل کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ایمل نے شرم سے آنکھیں جھکائیں۔ میں روز ہی اپنا خیال رکھتی ہوں اور آنے والے وقت میں بھی رکھ سکتی ہوں، اور یہ سب کچھ حرکتیں کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک بار پھر غصے سے بولی۔ ایمل یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے پہلے بھی ٹوکا ہے تمہیں کہ اس طریقے سے اپنے شوہر سے بات نہیں کیا کرتے۔ وہ غصے سے بولی۔ ماں یہ زبردستی کے شوہر ہیں۔ ایمل اپنی ماں سے بدتمیزی کرنے پر اتری تھی۔ کیا کرتی ہو صوبیہ؟ وہ ان دونوں کا معاملہ ہے، وہ دونوں دیکھ لیں گے، تم کیوں ان دونوں کے بیچ میں بولتی ہو؟ صوبیہ بیگم کو بولتے دیکھ فوزیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ ان کا تو حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ آخر وہ کیسی ساس تھی، اپنی بہو کو بدتمیزی کرتے دیکھ ایسے آرام سے بیٹھی تھی۔ ایمل کو بھی غازان پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا۔ وہ کب سے بے رخے لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی، لیکن وہ اتنا ہی نرمی سے محبت سے پیش آ رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ ماں، میں خود دیکھ لوں گا، وہ مسکرا کر کہتا ایک محبت بھری نظر ایمل پر ڈال کر گھر سے باہر نکل گیا۔ ایمل کو بھی اپنے رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ کیسے لہجے اور بے رخی میں غصے سے اس سے بات کر رہی تھی، لیکن وہ تو بہت نرمی سے اس سے پیش آ رہا تھا۔ ایمل ناشتہ کرنے کے بعد میرے کمرے میں آنا، صوبیہ بیگم کہتی ناشتے کی ٹیبل سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے شفیق صاحب نے ایک سرد آ بھری۔ ناشتہ کرو، ناشتہ کرو، فوزیہ بیگم نے ایک آنکھ بند کر کے ایمل سے کہا۔ ایمل تو مسکرا بھی نہ سکی۔ اس نے کتنی بدتمیزی کی تھی غازان سے، لیکن اس کی چاچی نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ الٹا اسے نرمی سے ہی پیش آ رہی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گئی۔ جی ماں، وہ منہ جھکا کر بولی۔ صوبیہ بیگم نے ایک سخت نظر اپنی اس لاڈلی بیٹی پر ڈالی جو انہیں بہت عزیز تھی۔
ایمل تم کیا چاہتی ہو بتا دو، اگر تم ہمیں مارنا چاہتی ہو تو بتا دو نا، ہم خود ہی مر جاتے ہیں۔ وہ ایمل سے سخت ناراض نظر آ رہی تھی، ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ نہیں ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو تم غازان سے کس لہجے میں بات کرتی ہو، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ غازان نے تمہارے بابا کی جان بچانے کے لیے تم سے شادی کی۔ اگر غازان نہ ہوتا، اس نے تم سے نکاح نہ کیا ہوتا تو یاد رکھو تمہارے پاپا تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے۔ وہ غصے سے بولی۔ ماں میں کوشش کر رہی ہوں نا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں، لیکن کہاں مجھے یہ بات گوارا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں اذیت صاف نمایاں تھی۔ بیٹا، ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں عورت مرد سے بڑی ہو۔ کیا حضرت خدیجہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نہیں تھی؟ وہ بھی تو ان کے ساتھ رہی، انہیں بے پناہ محبت کی، اور آج لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں، حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ ایمل پھر خاموش رہی اور اپنی ماں کی باتیں سنتی رہی۔ ماں، میں اب آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں غازان سے بدتمیزی نہیں کروں گی، میں نرمی سے پیش آؤں گی۔ وہ اپنی ماں کی منت کرتے ہوئے بولی، جو کہ اس سے خفا تھی۔ پہلے تو وہ اسے سمجھاتی رہی، پھر اپنی ناراضگی ایمل پر ظاہر کر گئی۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا کہ تم مجھ سے بدتمیزی نہ کرو، صوبیہ بیگم نے مسکرا کر کہا اور ایمل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایمل اس دن کے بعد سے غازان سے بدتمیزی سے بات نہیں کر رہی تھی، لیکن صرف بڑوں کے سامنے، ورنہ کمرے میں تو وہ ہر لحاظ بھول جایا کرتی، اور وہاں بھی پھر غازان بالکل خاموشی سے اس کی بات سنا کرتا تھا، اس کے آگے وہ کچھ بھی نہ بولا کرتا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا غازان اور ایمل کی شادی کو، اور اس 1 ہفتے میں غازان کی محبت دیکھنے لائق تھی۔ ایمل چند ہی دنوں میں غازان کی اسیر ہو گئی۔ وہ اپنی زندگی میں ہونے والے بھیانک واقعے کو بھولتی جا رہی تھی۔ پہلے پہل تو ایمل غازان سے سخت لہجے میں بات کیا کرتی، لیکن پھر غازان کا محبت بھرا لہجہ دیکھ وہ غازان سے نرمی سے بات کرنے لگی۔ سارا دن ایمل کا ہوتا اور رات غازان کی۔ جس طرح سارا دن غازان خاموشی سے اس کی سنتا تھا، ویسے ہی خاموشی سے پوری رات ایمل اس کی گستاخیوں کو برداشت کرتی۔ ایمل ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، اور خوشگوار زندگی کی طرف ہی قدم بڑھا چکی تھی، اور اس کی زندگی میں اس تبدیلی کی وجہ وہ انسان ہی تھا جس نے اسے اذیت دی تھی، تکلیف دی تھی۔ ایمل کو تو کبھی معلوم ہی نہ ہو پایا کہ اسے اذیت دینے والا شخص بھی وہی ہے جو کہ اس سے بے لوث محبت دے رہا ہے اور اہمیت دے رہا ہے۔ 6 ماہ گزر چکے تھے ان دونوں کی شادی کو۔ ایمل اب غازان کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی، وہ اس سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی، غازان کی ہر ادا پر فدا ہو جاتی تھی۔ جس طرح غازان نے اس سے اپنی محبت میں جکڑ لیا تھا، ایمل بھی اب غازان کو اپنی محبت میں جکڑ چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ غازان آفس سے آتا تو سب سے پہلے ایمل کو ہی ڈھونڈتا۔ ایمل بھی اب اس کا بے صبری سے انتظار کرتی رہتی۔ ایک دن ایمل آفس سے واپس آئی تو بہت تھکی ماندی لگ رہی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ غازان نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ایمل، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ غازان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایمل نے ہلکا سا سر ہلایا۔ کچھ نہیں، بس تھکاوٹ ہے۔ لیکن غازان کو اطمینان نہ ہوا، اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ ڈاکٹر نے جب ایمل کو چیک کیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مبارک ہو غازان، آپ جلد ہی باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر غازان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ ایمل کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایمل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ ماں بننے والی تھی، غازان کے بچے کی ماں۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ شفیق صاحب تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ صوبیہ بیگم اور فوزیہ بیگم دونوں بہت خوش تھی۔ محمد صاحب نے تو غازان کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، تم نے ہمارے گھر میں خوشیاں لوٹا دی ہیں، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ غازان اب ایمل کا بھی اور زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، وہ اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایمل کو کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتا، خود سب کچھ کر لیتا۔ ایمل کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا۔ وہ سوچتی کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ اسے غازان جیسا شوہر ملا۔ ایک دن ایمل اپنے کمرے میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ غازان اس کے پاس آیا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، کیا سوچ رہی ہو؟ ایمل نے غازان کی طرف دیکھا اور بولی، کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نے مجھے کتنا کچھ دیا ہے، تم جیسا شوہر، پیار کرنے والے ماں باپ، اور اب ایک ننھی سی جان۔ غازان مسکرایا اور ایمل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بھی بہت خوش ہوں ایمل، تم نے میری زندگی میں خوشیاں بھر دی ہیں۔ ایمل نے غازان کو اپنے سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، غازان مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میرا مطلب ہے کہ تم تو مجھ سے بہت چھوٹے ہو، تم کسی اور لڑکی سے بھی شادی کر سکتے تھے۔ غازان نے ایمل کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور بولا، ایمل میں تم سے بچپن سے ہی محبت کرتا تھا۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں جان گیا تھا کہ تم ہی میری زندگی ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیوی کے طور پہ ہی دیکھا ہے، لیکن تم تو مجھے اپنا بھائی سمجھتی تھی۔
میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے کبھی شادی نہیں کرو گی، اس لیے میں نے وہ سب کچھ کیا۔ ایمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ غازان کیا کہہ رہا ہے۔ تم نے کیا کیا غازان؟ ایمل نے پوچھا۔ غازان نے گہری سانس لی اور بولا، ایمل مجھے معاف کر دو، وہ USB میں نے ہی جواد کے کمرے میں رکھی تھی، میں نے ہی وہ تصویریں بنائی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جواد غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا اور تم سے شادی نہیں کرے گا۔ ایمل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غازان تم نے یہ سب کچھ کیا، تم نے میری زندگی کے ساتھ کھیلا، میرے ماں باپ کی عزت کو داغ لگایا۔ غازان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ایمل میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن میں تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ایمل رونے لگی۔ غازان نے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا، لیکن ایمل نے اسے دھکا دے دیا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ غازان تڑپ اٹھا۔ ایمل پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ایمل نے غازان کی طرف نہیں دیکھا، وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ غازان وہیں بیٹھا رو رہا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ کئی دن گزر گئے، ایمل غازان سے بات نہیں کر رہی تھی، وہ اس سے بہت ناراض تھی۔ غازان ہر وقت اس کے پیچھے رہتا، اس سے معافی مانگتا، لیکن ایمل اس کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ ایک دن ایمل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اسے بہت تیز بخار تھا۔ غازان پاگل ہو گیا، اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے آ کر ایمل کو چیک کیا اور بولا، ان کی حالت کافی نازک ہے، یہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں ہے، اگر ایسے ہی رہا تو بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر غازان کی روح کانپ گئی، اس نے ایمل کا ہاتھ تھاما اور رونے لگا۔ ایمل پلیز مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں اور ہمارے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو، پلیز ایمل میری بات سن لو۔ ایمل نے آنکھیں کھولی اور غازان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ غازان تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تمہاری اس حرکت نے میرا دل دکھایا ہے۔ غازان نے ایمل کا ہاتھ چوما۔ ایمل میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی میں تمہیں دکھی نہیں کروں گا، تم میری زندگی ہو، میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایمل نے غازان کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرو گے۔ غازان نے ایمل کو سینے سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایمل، میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا، تم اور ہمارا بچہ میری دنیا ہو۔ دھیرے دھیرے ایمل کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ غازان کی محبت اور توجہ نے اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا، دونوں میں پہلے سے بھی زیادہ پیار ہو گیا۔ 9 ماہ بعد ایمل نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ غازان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، وہ باپ بن گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر ایمل کے پاس آیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ تم نے مجھے سب کچھ دے دیا ایمل، میں بہت خوش ہوں۔ ایمل مسکرائی۔ میں بھی بہت خوش ہوں غازان، تم نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگرچہ ہماری شروعات اچھی نہیں تھی، لیکن اب ہم بہت خوش ہیں، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ غازان نے ایمل کو اپنے سینے سے لگایا۔ ہاں ایمل، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ وقت گزرتا گیا، ان کا بیٹا بڑا ہونے لگا۔ غازان اور ایمل کی زندگی خوشیوں سے بھری تھی، دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے۔ غازان نے اپنی غلطی کا ازالہ کر دیا، وہ ہمیشہ ایمل کا خیال رکھتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ ایک دن ایمل نے غازان سے کہا، تمہیں پتہ ہے غازان، میں بہت خوش ہوں کہ تم میری زندگی میں آئے، اگرچہ شروع میں بہت مشکلات آئیں، لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب اللہ کی مرضی تھی، وہ چاہتا تھا کہ ہم دونوں ساتھ رہیں۔ غازان نے ایمل کو اپنے سینے سے لگایا۔ ہاں ایمل، یہ سب اللہ کی مرضی تھی اور میں شکر گزار ہوں کہ تم میری زندگی میں ہو۔ دونوں نے مل کر ایک خوشحال زندگی بسائی، ان کے گھر میں محبت اور خوشیوں کا سما تھا۔ شفیق صاحب اور صوبیہ بیگم بھی بہت خوش تھے۔ محمد صاحب اور فوزیہ بیگم بھی اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھ کر فخر محسوس کرتے۔ ایمل اور غازان کی محبت کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جو ہر مشکل سے گزرنے کے بعد اور بھی مضبوط ہو گئی۔ غازان نے اپنی محبت میں غلطی ضرور کی تھی، لیکن اس نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور اپنی پوری زندگی ایمل کی خوشیوں کے لیے وقف کر دی، اور یوں وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ساتھ رہے۔ والسلام۔